آج سے کئی سال پہلے میں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ میں بھی کھڑا تھا، آپ وضو بنا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کے دوران کوئی بات آ گئی، سونا محمد ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، آج وہ موجود نہیں رہا، میں نے کہا چلو یار کی نقل تو اتار دوں، آج تو وہ نہیں رہا، آج وہ نہیں رہا، آج وہ ہم میں نہیں رہا، لیکن میں نے کہا کہ یہاں تک کم از کم یار کی نقل تو اتار دو۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے، ہم میں سے کوئی ابو بکر بھی نہیں ہے، عثمان بھی نہیں ہے، علی بھی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے معاویہ بھی نہیں ہے، صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ارے جو بن پاتا ہے کچھ کوشش تو کرو، نقل تو اتار دو۔ اللہ تبلیغیوں کو جزائے خیر دے۔ حضرت فرماتے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، میں کہتا ہوں کہ مردے کچھ نہیں کر سکتے، تبلیغ والے کہتے سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ حضرت فرماتے کہ غلام اللہ کا جملہ ذرا سخت ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، تبلیغ والے ذرا اس پر یہ ہے کہ مسالہ لگا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ کہتے تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین۔ وہ تو کہتے زندے بھی کچھ نہیں کر سکتے، ان سے نہیں لڑتے۔ غلام اللہ تو کہتے مردے کچھ نہیں کر سکتے ہے۔ تو تبلیغ والے غریب کہتے نقل تو اتار دو۔ امام منذری رحمت اللہ علیہ کے ترغیب و ترہیب ہے، امام منذری رحمت اللہ علیہ مسئلہ نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر، ہر صحابی کی خوشبو الگ ہے، ہر صحابی کی خوشبو الگ ہے، مہک الگ ہے، ہر صحابی کی تاثیر الگ ہے، خصوصیت الگ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 سے زائد عمرے کیے اور 60 حج کیے، 1000 سے زائد عمرے اور 60 حج۔ خدا تعالیٰ آپ کو لے جائے، آپ مکے میں جا کر کے دیکھ لیں گے، جہاں پر جس جبل عمر پر ابا جی کا حضرت عمر کا بھی گھر تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی گھر تھا، وہاں سے شارع جدہ پر آپ لوگ جائیں گے، محلے بیبان سے گزر کر کے جن لوگوں نے مکہ دیکھا انہی سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جبل عمر سے بہت دور میرے عزیزوں کا وہاں پر گھر ہوتا، میں یہاں حرم میں آتا تھا، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ میں آتا تھا، بلکہ 2-3 دن کے بعد 4 دن کے بعد اس طریقہ پر آ کر کے کباڑا ہو جاتا تھا۔ اکثر ہم گاڑی میں آتے جاتے تھے، 1-2 مرتبہ میں پیدل آ کر کے گیا، لیکن پھر بھی میں تھک گیا۔ آپ کو بتا رہا ہوں شدید گرمی کے اندر یہاں سے شارع جدہ پر ایک درخت ہے، شدید گرمی میں عبداللہ ابن عمر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اس گھر سے شدید گرمی میں نکل کر کے جا کر اس درخت کے نیچے 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے آرام کرتے تھے، اور پھر وہاں سے اٹھ کر کے واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر اس درخت میں کون سی خصوصیت ہے، اس میں کون سا رکھا ہوا، کون سی بھلائی ہے، اس میں کیا فضیلت ہے، روزانہ آ کر کے اس درخت کے نیچے آرام کرتے ہو۔ خدا کے بندے جبل عمر کو چھوڑ کر کے وہاں سے دور یہاں کیسے آتے ہو، اتنے فاصلے پر آپ آتے ہیں، اللہ کے بندے اتنے فاصلے پر، اس میں کیا رکھا ہوا؟ کہنے لگے رکھا ہوا بہت کچھ ہے۔ کہا کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا میں نے سونے کو ایک دفعہ تھکا ہوا تھا، اس درخت کے نیچے اس نے آرام کیا۔ آپ مولوی تو کہے گا یہ ضروری سنت نہیں ہے، مولوی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ کوئی کہے ضروری سمجھے یا نہ سمجھے، جب تک میری جان میں جان ہے میں روزانہ اس سنت پر آ کر کے عمل کروں گا، سونے کی نقل اتاروں گا۔ ہے تو عرض یہ کر رہا تھا فتبعونی، فرمایا کہ میرے نقش قدم پر نماز بھی میری ہو، درود بھی میرے ہو۔ کہتے وہاں بھی درود کو نہیں مانتے، ہم درود کو نہیں مانتے، تمہارا باپ مانتا؟ ارے مولوی صاحب کیا نام ہے؟ یہ ہمارا شاگرد ہے، کیا نام؟ ثناء اللہ۔ مولوی ثناء اللہ کھڑا ہو جائے۔ مولوی ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا باپ ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ بابا تو میرا باپ نہیں ہے۔ کل اخباروں میں دیکھیں کہ مولوی منظور کا کوئی باپ ہی نہیں، وہ اپنے باپ کو نہیں مانتا۔ بولو بیٹھ جا۔ کل اخباروں میں دے سارے کے سارے پنڈی والے یہ کہیں مولوی منظور اپنے باپ کو نہیں مانتا، مولوی منظور کا کوئی باپ ہی نہیں ہے، میرا باپ ہے لیکن یہ نہیں ہے، میرا باپ ہے لیکن یہ نہیں ہے۔ کہتے درود کو نہیں مانتے، خدا کی قسم درود کو جو نہیں مانتا پکا کافر ہے، بے ایمان ہے۔ درود کو مانتے لیکن بے غیرت، تیری درود کی ترکیب بھی غلط ہے، عربی بھی غلط ہے۔ تو کم از کم ہم سے مشورہ تو کر لے، تجھے جھوٹ بولنے کا طریقہ، قسم خدا کی عربی بھی ان کو نہیں آتی، حلوہ کھانے سے فراغت ہی نہیں ہے۔ درود کو کون نہیں مانتا؟ درود کو تو مانتے ہیں، لیکن آپ کے جو بورڈوں پر لکھا عربی بھی غلط ہے، بدبخت
کسی وہابی کو کرایہ پر لے لے، وہ عربی کو تو درست کرے گا نا کم از کم۔ تمہارے مولویوں کو خدا نے ایسے جاہل بنائے، بغیرتوں کو آتا ہی نہیں ہے کچھ۔ کم از کم ہمارے درجہ ثالثہ رابعہ کے تعلیم القرآن کا کوئی طالب علم لے لو، کم از کم اس کی عربی کو تو ٹھیک کرے گا۔ عربی میں عرض کر رہا ہوں کہ ادھر سے بولو، ادھر سے ان کی اذان وہ جو انگریز کو لے کے بک گیا سی، ایک صلاۃ و سلام پڑھے گا تو 70 کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں جیسے دیوبندی اذان دیتے بریلوی بھی اذان، صلاۃ و سلام کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بھوک لگی ہے بدبخت کو۔ آپ کو چیلنج ہے، رمضان میں کوئی آپ کے پنڈی میں صلاۃ و سلام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، اذان سے پہلے نہیں ہوتا، اور بعض تو کرتے بھی ہے، وہاں پر پھر لاؤڈ اسپیکر اندر مؤذن نے کمرے میں رکھا، ادھر سے ایک لقمہ لے کر کے صلاۃ و سلام لے گیا رسول اللہ، یہ تو کرے گا رمضان میں تو یہی ہے نا۔ آپ گولی برساؤ، چاہے آندھی ہو یا طوفان ہو، دفعہ 144 بھی لگے، کوئی ماں کا لال کسی مسجد کی اذان کو بند نہیں کر سکتا۔ خدا بتاتا ہے کہ سنت کا راستہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، جھوٹ تو معمولی بات پر رک جاتا ہے۔ جھوٹ وہی ہے، تھوڑا سا اس کو جھٹکا لگا وہ رک جائے گا۔ سنت کو، سنی کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، سنت بھی کہیں پر رکتی نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے جو آپ کو بتا دیا، بزرگوں نے بتا دیا، شیخ القرآن کو فرشتے بتا بھی رہے ہیں، اور آپ کے اکابرین کو بزرگ بھی بتا رہے ہیں کہ شیخ القرآن نے زندگی اپنی پوری کسی کے خدا کی قسم کوئی پرواہ بھی نہیں کیا۔ اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب مسئلہ یہی ہو گیا کہ آپ کیا کر بھائی اپنے گھر میں جاؤ، جلوس کرو، کچھ بھی کرو، وہاں جمعہ پڑھو، عید پڑھو، طواف کرو۔ ابھی تو انہوں نے شروع کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا ہے ابھی تو یہاں پہ وہ ہمارے کراچی میں وہ کھارا در میں اور دیگر علاقوں کے اندر وہ گنبد بناتے کعبۃ اللہ جیسے، اس کے طواف کرتے، کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوا ہے، ان دنوں میں آیا ہوا، تو حاضر ناظر کہاں ہے؟ جو ادھر ہوتا ہے ادھر نہیں ہوتا، وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ اور ہمارے حضرت تو شیخ الاسلام ناچو خان، آپ نے دیکھا نا، وہ رقص بھی کرتا ہے نا، ترکی میں جاتا تو وہ رقص بھی کرتا۔ حضرت علامہ شیخ الاسلام، میں نے اس کا نام رکھا ناچو خان، سمجھے؟ دیکھا، ناچتا بھی ہے۔ تو شیخ الاسلام ہے، خدا کی قسم آپ کو کہہ کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کے بریلوی بھی دیکھ لیں، دیوبندی بھی دیکھ لیں، اہل حدیث بھی دیکھ لیں، الو کا پٹا تو ایک صفحہ قرآن کی ترکیب کر کے دکھا دے، مجھ سے پوچھ لے، اگر نہیں بتایا گولی مار دیں، ورنہ تیرا منہ کالا کریں گے۔ تو شیخ الاسلام بنا؟ ایسا شیخ الاسلام بننا آسان ہے؟ شیخ الاسلام ایسے شیخ الاسلام میں آج لوگوں کو بتا رہا تھا، پیرا نمے پرند مریدہ آہارا میں پرادن، پیر خود اڑتا نہیں ہے، مریدوں کو CNG بھر کر کے اڑا دیتے، مرید پمپ لگا کر کے ہر ایک کو۔ پاکستان کا علاقہ بھی اس قسم کا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہاں کوئی بھی بدبخت آتا ہے، لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وہاں ہمارے ایک پٹھان نے، پشین کے پٹھان نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں اور مہدی ہوں، لوگ میرے پاس آ گئے، وہ بڑا تیز تھا، کہنے لگے اس سے مناظرہ کرو۔ میں نے کہا کیوں مناظرہ؟ میں نہیں کرتا اس سے مناظرہ۔ کہتے کرو مناظرہ۔ میں نے کہا نہیں کرتا، پنجاب والوں کا کوئی خدا بنتا ہے، کوئی ان کا نبی بنتا ہے، کوئی عیسیٰ بنتا ہے، ہمارے پٹھانوں کا بھی حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بلوچستان نے کیا ظلم کیا؟ بلوچستان میں بھی کیا ہے؟ بلوچستان میں بھی کوئی نبی ہونا چاہیے نا۔ یہ آپ کے یہاں پر اصغر علی نے پنڈی میں دعویٰ کیا نبوت کا، اصغر علی نے، میں نے آ کر پنڈی والوں کو کہا، مجھے بلایا، میں نے کہا اگر نبی سچا ہے تو تم سارے کے سارے صحابی بن گئے، نبی تمہارا سچا ہے تو، اس لیے کہ نبی کو جو دیکھتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا پنڈی والے سارے صحابی ہیں، اور اگر یہ کہ وہ سچا نبی نہیں ہے، جھوٹا، تو 2 جوتے تم لگا لیتے، تم نے بلوچ کو بلایا کیوں؟ 2 جوتے لگا دو۔ اور وہ کر کے بوڑھا ہو گیا، بے غیرت کو پتہ بھی اتنا نہیں ہے کہ نبوت 40 سال پہ ملتی ہے، اور وہ 70 سال کے بعد قبضی ہو گئے، پیٹ بند ہو گیا، کہتے میں نبی ہوں۔ اس کے لیے قبض کشا 2-3 گولیاں لے لو، پیٹ کھل جائے گا، اس میں نبوت کی دعویٰ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیر ماہم روز دعوی نبوت کرداست، پیر ماہم روز دعوی نبوت کرداست، پیر ماہم روز دعوی نبوت کرداست، سال دیگر گر خدا خواد شدن۔
پیر ما امروز دعوی نبوت کرده است، سال دیگر اگر خدا خواهد شده. اس دفعہ مولوی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے.